رب الافواج فرماتا ہے، اے میرے خادم زربابل بن سیالتیل، اسی روز میں تجھے لوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور نگین ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 71 حجی، میں اس گھر میں سلامتی بخشوں گا۔ حجی پہلا اور دوسرا باب۔ جنوبی یہودا کو تباہ کر دیا گیا اور بابل کے ذریعے یروشلم کی ہیکل مسمار تھی۔ اس کے بعد جیسا کہ یرمیاہ نے نبوت کی تھی، جنوبی یہودا کے لوگوں کو پہلی بار بابل میں اسیر بنا کر لے جانے کے تقریباً 70 سال بعد فارس کے بادشاہ خورس کے فرمان سے یہودیوں کی واپسی اور ہیکل کی تعمیر کی اجازت دی گئی، اور زربابل کی رہنمائی میں سب سے پہلے اسیر واپس آئے، اور یہودیہ واپس آنے والے یہودیوں نے اگلے ہی سال ہیکل بنانا شروع کیا۔ تاہم غیر قوموں کے ملے جلے لوگوں اور سامریوں، جنہوں نے بنی اسرائیل کو ایک ناپاک مقصد کے ساتھ ہیکل کی تعمیر میں مدد کی پیشکش کی تھی، لیکن انہیں مسترد کر دیا گیا تھا، کی وجہ سے ہیکل کی تعمیر 16 سال کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ تاہم اگرچہ ہیکل کی تعمیر 9 کو روک دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل جو ہیکل پر مرکوز خداوند کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم کھڑے لگتے تھے، انہیں ہیکل کی تعمیر 9 میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسرائیل جسے خدا کے فدیہ کی تاریخ کو سامنے لانے کے لیے ایک چینل کے طور پر کام کرنا تھا، لیکن محض اپنی روزمرہ کی زندگی کا پیچھا کرتے ہوئے دنیاوی زندگی میں پڑ گئے، جس کے نتیجے میں ہیکل کی تعمیر میں تاخیر ہوتی رہی۔ اس طرح حجی نبی کے ذریعے خدا نے اعلان کیا کہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا اور خدا کے لوگوں کی حیثیت سے ہیکل پر مرکوز زندگی گزارنا کتنا اہم ہے۔ تو پھر آئیے حجی کو دیکھیں۔ ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ خدا کا کلام حجی نبی کی معرفت ناظم زربابل اور سردار کاہن یشوع کو پہنچا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ خدا نے یہ کہتے ہوئے انہیں ملامت کی، کیا تمہارے لیے مسفک گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے؟ اگرچہ خدا نے غیر قوموں کے بادشاہ خورس کے ذریعے اسیروں کو واپس لانے اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا کام کیا، جب انہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا تو انہوں نے ہیکل کی تعمیر 9 بند کر دی۔ خدا کی ہیکل کو ترجیح نہ دینے اور اپنی روزمرہ کی زندگیوں کی دیکھ بھال کرنے میں مسلسل مصروف رہے۔ ان کا عذر یہ تھا کہ ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ لیکن اگرچہ ہیکل جس کی دوبارہ تعمیر بند کر دی تھی مسمار تھی، وہ مسکف گھروں میں رہ رہے تھے، ان کے بدن اسیری سے واپس آ گئے، لیکن ان کے دل ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اسیری سے بے تابی کے ساتھ یروشلم واپس آئے تھے، لیکن اسرائیل میں وہ اب بھی مکمل طور پر نشیب و فراز کو دہرا رہے ہیں۔ جیسا یعقوب کے سفر میں تھا، گھر جانے والے ایک پردیسی کی زندگی سے گزرنے کے لیے روح القدس کو یسوع مسیح کی صلیب سے آنا ضرور ہے۔ تم اپنی روش پر غور کرو، ان کے عذر پر جو ناقابل معافی ہے۔ خدا نے کہا تم اپنی روش پر غور کرو۔ انہوں نے ہیکل کی تعمیر 9 بند کر دی ہے اور بڑے شوق سے اپنی روزمرہ زندگیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن خدا انہیں ان کے ارد گرد قریب سے دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ خدا کہتا رہا، تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے، اور میں نے خوش سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی میں اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر، انسان اور حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے۔ تاریخ میں سلیمان جو پہلے ہی پلٹنے کی شاندار زندگی گزار چکا ہے نے اپنے زبور میں اعتراف کیا، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے یہ لوگ پہلے ہی جانتے ہیں، تاہم اگر اس بات سے ان کی واقفیت ان کی زندگی نہیں بنتی ہے
تو یہ محض علم کے طور پر مر جاتا ہے۔ کلام زندگی بنتا ہے جب زندگی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے اور لطف اٹھایا جاتا ہے۔ وہ اس ترجیح سے محروم رہے کہ وہ قید سے کیوں واپس آئے اور اب کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی تباہی کا سامنا کیا تھا، انہوں نے اپنے سامنے ہونے والی مشکلات اور مصائب کو پھر ایک مظاہر سے بڑھ کر کسی اور چیز کے طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ تاہم انہیں جاننا اور ماننا چاہیے کہ جس نے انہیں خوشحالی دی وہ خدا تھا، اور جس نے انہیں تباہی دی وہ بھی خدا ہی تھا۔ لہٰذا پہلے کی طرح انہیں لوگوں اور حالات کے ذریعے پابند ایمان کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ وہ صلیب کی طاقت اور روح القدس کی معموری کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا نے پھر دہرایا، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی۔ خدا نے کہا، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی۔ خدا جو چاہتا ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ پرکشش ہیکل نہیں ہے جو سونے، چاندی اور دنیا کے تمام شاندار جواہرات سے آراستہ ہے، بلکہ ایسی ہی ایک ہیکل تباہ ہو گئی۔ خدا ان لوگوں سے محتاط ہے جو خدا کو اس میں نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس شان و شوکت کے ذریعے عبادت کرتے ہیں جو ان کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہیکل کا سامان بہت خوبصورت ہے۔ اگرچہ یہ لکڑی کی ایک ہیکل ہے تو بھی اگر خدا کے لوگوں نے خدا سے پیار کرتے ہوئے اسے ترجیح دی ہے اور اسے بنایا ہے تو خدا نے کہا کہ وہ وہاں ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ ان سے خوش ہوگا اور اس کی تمجید ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان کی شاندار ہیکل تباہ ہو گئی اور زربابل کی ہیکل جو اب تعمیر نو کے دوران بند ہوئی تھی کو بعد میں تباہ کر دیا جائے گا۔ بعد میں عظیم ہیرودیس یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے زربابل ہیکل کو تعمیر کرے گا، لیکن خدا اس ہیکل کو بھی نہیں چاہتا ہے۔ وہ ہیکل جس سے خدا راضی ہے اور جلال پائے گا وہ خدا کے لوگ ہیں، اور جو صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے روح القدس کے ذریعے مکمل ہوگی۔ خدا نے لوگوں کی روح کو ترغیب دی۔ ایک بار پھر خدا کے کلام کی منادی ہوئی اور زربابل، سردار کاہن یشوع اور لوگوں کے تمام بقایا نے خدا کا خوف کیا جب انہوں نے خداوند اپنے خدا کی آواز اور خدا کے ذریعے بھیجے گئے حجی نبی کی باتیں سنی۔ اور خدا نے حجی نبی کے ذریعے ناظم زربابل، سردار کاہن یشوع اور تمام بقایا لوگوں کے دلوں کو چھوتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور لہٰذا وہ آئے اور خدا کی ہیکل کی تعمیر نو کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ حجی نبی نے دارا بادشاہ کے دوسرے سال کے چھٹے مہینے کی 24 تاریخ کو ہیکل کی تعمیر نو کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ 2 سال بعد ہیکل کی تعمیر روک دی گئی تھی اور مزید 16 سال گزر چکے ہیں۔ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا خود عمارت کی تعمیر نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی کے مرکز میں خدا کو رکھنے کے لیے ایمان کا ایک عمل تھا۔ یہ بہترین سامان کے ساتھ اچھی طرح تعمیر کی جا سکتی ہے، لیکن ہیکل کی ترجیح اور مرکز ہیکل کے لیے تعمیراتی سامان سے زیادہ اہم ہے۔ بہرحال وہ خدا کے لوگ تھے جو قید سے واپس آئے اور اب بھی وقت نہیں آیا کہہ کر ہیکل کی تعمیر نو میں تاخیر کی۔ خدا نے ایسے لوگوں کو اپنے ذریعے بھیجے گئے حجی نبی کی فریاد سننے پر مجبور کیا اور اپنا خوف دلاتے ہوئے خدا ایک بار پھر موضوع کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ خدا نے ان کے دلوں میں روح القدس کی طاقت انڈھیلی۔ آخرکار انہوں نے 4 سال بعد ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل کی۔ تعمیر نو کی کل مدت 22 سال تھی۔ جیسا کہ خدا نے نوح کی کشتی کو، نوح کے خاندان اور موسیٰ کے خیمہ اجتماع اور سلیمان کی ہیکل کو خدا کے لوگوں کے ذریعے بنایا تھا، یہ زربابل کی ہیکل بھی خدا نے مکمل کی تھی۔ بعد میں یسوع مسیح ابدی ہیکل جو صلیب کے ذریعے بنائی جائے گی بھی خدا کے بطور موضوع کے ساتھ آگے بڑھائی جائے گی۔ کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ ایک بار پھر خدا نے حجی نبی کی معرفت یہودا کے ناظم زربابل، سردار کاہن یشوع اور لوگوں کے بقایا سے کہا، تم میں سے کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ یہ ٹھیک ہے، خدا کی ہیکل کی سابقہ شان و شوکت داؤد کے ذریعے تیار کی گئی اور سلیمان کے ذریعے مکمل کی گئی بہترین عمارت تھی۔ یقیناً ان لوگوں کی نظر میں جنہوں نے پچھلا جلال دیکھا اب دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات ہے، چاہے یہ عمارت بیابان میں جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپ دی گئی ہو یا سلیمان کی شاندار ہیکل ہو، اگر اس میں خدا ہے اور اس میں خدا کا روح ہے تو پھر وہ ہیکل ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لہٰذا خدا فوراً بولا، اس نے کہا،
کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر خدا ان کے ساتھ ہے تو مصر میدان جنگ ہے، اور اگر خدا ان کے ساتھ ہے تو بیابان اور کنعان آسمان ہے. اسی طرح اگر خدا ان کے ساتھ نہیں ہے تو مصر، بیابان اور کنعان سب اس دنیا کا صرف ایک پہلو ہے. خدا نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ تاریکی کے دور میں قاضیوں کے آخری دن تھے جب بیٹے کا نام یکبود رکھا گیا تھا، جس کا مطلب ہے حشمت اسرائیل سے چلی گئی. تاہم اس دور میں داؤد یسوع مسیحا جو امانویل کے نام سے آئے گا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، کی نمائندگی کرتے ہوئے ظاہر ہوا. ہمت نہ ہارو. خدا نے کہا مصر سے نکلتے وقت میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے. ہمت نہ ہارو. بلکہ اسی طرح جس طرح خدا کا لا تبدیل عہد خدا اور ابراہم کے درمیان تھا اور ابراہم کے ساتھ تھا، اور یہ عہد نہ صرف خدا اور ابراہم کے مابین قائم ہوا بلکہ نسل در نسل کے مابین بھی قائم ہوا اور ابدی عہد بن گیا، یہ کہتے ہوئے کہ خدا نہ صرف ابراہم کا خدا ہوگا بلکہ اس کی اولاد کا بھی خدا ہوگا. یہ خدا کا لا تبدیل عہد ہے. اس عہد کی وجہ سے ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. خدا نے کہا میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا. میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا. وہ یسوع مسیح کی بات کر رہا ہے جو خدا کے جلال میں مسیحا حقیقی ہیکل کے طور پر آئے گا. اسی لیے اس نے کہا اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی. رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا. رب الافواج فرماتا ہے آج ہی سے میں تم کو برکت دوں گا. خدا کا کلام پھر حجی نبی کی معرفت پہنچا. خدا نے شریعت کی بابت کاہنوں سے پوچھا اور پوچھتا ہے اگر کوئی پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لیے جاتا ہو اور اس کا دامن روٹی یا دال یا مے یا تیل یا کسی طرح کے کھانے کی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز پاک ہو جائے گی؟ کاہنوں نے جواب دیا ہرگز نہیں. لہٰذا اس بار اس نے پوچھا اگر کوئی کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور ان میں سے کسی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ کاہنوں نے جواب دیا ضرور ناپاک ہو جائے گی. پھر خدا سمجھاتا ہے کہ اس نے کیوں پوچھا. اس نے کہا خداوند فرماتا ہے میری نظر میں ان لوگوں اور اس قوم اور ان کے اعمال کا یہی حال ہے اور جو کچھ اس جگہ گزرانتے ہیں ناپاک ہے. دوسرے لفظوں میں خدا کے لیے ان کی خدمت پورے دل و جان سے نہیں کی گئی بلکہ لاپرواہی سے کی گئی تھی. اب خدا انہیں یہ کہتے ہوئے یاد رکھنے کا کہہ رہا ہے خیال رکھو جبکہ ابھی خداوند کی ہیکل کا پتھر پر پتھر نہ رکھا گیا تھا اس نے اس وقت کو یاد کرنے کے لیے کہا جب بابل کی فوج نے ہیکل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا اور کوئی پتھر پر پتھر نہیں تھا. اس وقت کھانے کی بھی کمی تھی. خدا نے ان کے گناہوں کو سزا دی اور ان کے ہاتھوں کے تمام کاموں کو باد سموم گروئی اور اولوں سے مارا تاہم وہ خدا کی طرف رجوع نہ لائے. ایک بار پھر خدا نے کہا اب اور آئندہ اس کا خیال رکھو. آج خداوند کی ہیکل کی بنیاد کے ڈالے جانے یعنی 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ سے اس کا خیال رکھو. سب کچھ کم تھا لیکن خدا نے کہا آج ہی سے میں تم کو برکت دوں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے. خدا کا کلام ایک بار پھر حجی نبی کو پہنچا. خدا نے کہا یہودا کے ناظم زربابل سے کہہ دے کہ میں آسمان اور زمین کو ہلاؤں گا اور سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا اور قوموں کی سلطنتوں کی توانائی نیست کر دوں گا اور رتھوں کو سواروں سمیت الٹ دوں گا اور گھوڑے اور ان کے سوار گر جائیں گے اور ہر شخص اپنے بھائی کی تلوار سے قتل ہوگا. رب الافواج فرماتا ہے اے میرے خادم زربابل بن سیالتیل اسی روز میں تجھے لوں گا. خداوند فرماتا ہے اور نگین ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے. رب الافواج فرماتا ہے اس دن خداوند کے روز خدا آسمان اور زمین کو ہلائے گا، ریاستوں کا تختہ پلٹ دے گا اور قوموں کی توانائی کو ختم کر دے گا. اور اس نے زربابل کو میرا خادم کہا. اس دن خدا نے کہا کہ زربابل کو مہر بادشاہ کی مہر کے طور پر استعمال کیا جائے گا کیونکہ خدا نے اسے برگزیدہ کیا. خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جسے برگزیدہ کیا جائے گا اور خدا کا خادم کہا جائے گا اور جو خدا کی مہر کی حیثیت سے صلیب کی طاقت سے خدا کے عہد کو پورا کرے گا. حجی نبی کے ذریعے ظاہر کی گئی ہیکل کے لیے خدا کے جوش کی کہانی
اور یسوع مسیح جو اس ہیکل کے طور پر آئے گا کی کہانی جاری ہے۔